بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یوسف کا رکوع نمبر 3 اور 12ویں پارے کا رکوع نمبر 13 آج ہم اسٹارٹ کریں گے، شروع کریں گے۔ سب سے پہلے مختصر گرامر کے ساتھ لفظی ترجمہ، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذی، اور کہا اس شخص نے، اشتراہ، جنہوں نے خریدا۔ دیکھیں شرا کا معنی بیچنا، اشترا کا معنی خریدنا، بیچا جنہوں نے خریدا، من مصر، مصر سے۔ تو اس شخص نے لامرأتہ، اصل میں تھا لامرأتہ، امرأہ عورت کو، اپنی عورت سے یعنی اپنی بیوی سے کہا، اکرمی، اکرما یکرم اکرامن، اکرام کرنا، اکرم اکرام کر، اکرمی عورت کے لیے کہ اکرام کر تو اس کا، مسواہ اس کے ٹھکانے کا، یعنی کیا مطلب، اس کو ذرا اچھی طرح سے رکھ، اس بچے کو اچھی طرح سے پال۔ عسیٰ ان ینفعنا، امید ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے، او یا نتخذہ، ہم ٹھہرا لیں اس کو، ولدا اولاد، یعنی بچہ بنا لیں اپنا۔ وَكَذَلِكَ، اور اس طرح سے، مکننا، یہ سبحنا کی طرح ہے، مکنا یمکینو تمکینن، ٹھکانہ دینا، ہم نے ٹھکانہ دیا، لیوسف، یوسف کو، فی الارض، زمین میں یعنی مصر میں، وَلِنُعَلِّمَهُ، اور تاکہ ہم یوسف کو سکھائیں، من تعویل الاحادیث، خوابوں کی تعویل یعنی تفسیر، خوابوں کی تعبیر سکھائیں ہم۔ یہ لام جو ہے نا، یہ میں نے کئی بار پہلے بھی بتایا، ایک لام عاقبت کا لام کہلاتا ہے۔ عاقبت کا مطلب جس کا انجام یہ ہو، یعنی ہم نے یوسف کو زمین میں ٹھکانہ دیا، اور یہ ہم نے اس لیے بھی کیا تاکہ رزلٹ اس کا یہ نکلے، نتیجہ اس کا یہ نکلے کہ ہم یوسف کو خوابوں کی تعبیریں سکھائیں، یعنی اس کے لیے اس پروسیس سے گزرنا گویا کہ ضروری تھا۔ اس پروسیس سے گزرنا کیوں، یہ پھر میں تفسیر میں بتاؤں گا، یعنی جس کا یہ نتیجہ نکلنا ہے۔ اس کی مثال ایسے بار بار جیسے بتاتا ہوں، سورہ قصص میں ہے کہ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، آل فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے تابوت کو، جس میں موسیٰ علیہ السلام چھوٹے بچے سے تھے، تابوت کو نکالا، لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، تاکہ یہ بچہ ان کے لیے دشمنی اور غم کا سبب بن جائے۔ حالانکہ فرعون نے اس لیے نہیں نکالا تھا کہ یہ اس لیے ہو جائے، لیکن چونکہ اس کا رزلٹ یہ نکلنا تھا، تو اس لیے اللہ نے اس کے لیے لی یکون، لی لام زیر لی کا لفظ استعمال کیا کہ جس کا نتیجہ یہ نکلنا تھا کہ آخر میں اس نے ان کی دشمنی کرنی تھی اور غم کا ذریعہ بننا تھا۔ تو یہ لی اردو میں تو اس کا ترجمہ لیے اور تاکہ سے ہی ہوتا ہے، تاکہ یہ ہو جائے، لیکن اس کا اصل جو سینس ہے نا، جو اصل مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ جس کا نتیجہ یہ نکلنا تھا، یہ ایک پروسیس سے ہم نے گزارا۔ تو اس طرح سے ہم نے یوسف کو زمین میں ٹھکانہ دیا، اور تاکہ، اور کا مطلب یہ کام بھی کیا اور اس کے علاوہ بھی کچھ کام ہم نے کیے جو آ رہے ہیں آگے۔ تو یہ سب اس لیے کہ تاکہ نتیجہ اس کا یہ نکلے کہ ہم یوسف کو خوابوں کی تعبیریں سکھائیں، اور ظاہر خوابوں کی تعبیر بھی بذات خود مقصود نہیں تھا، اس سے بھی مقصد تھا کچھ اور، وہ ہے ان کی آگے ان کی ترقی ہو اور آگے لوگ ان پر اعتماد کریں اور وہ دین کی دعوت اور تبلیغ کریں، یعنی روحانی اور جسمانی یہ دونوں قسم کی نعمتوں سے ہم ان کو آراستہ کرنا چاہتے تھے۔ یہ پورا مفہوم بنے گا اس آیت کا۔ واللہ غالب علی امرہ، اور اللہ اپنے معاملے پر غالب ہے، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ ولکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن لوگوں میں اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے۔ ولما بلغ، اور جب یوسف پہنچے، اشدہ، اپنی بھرپور جوانی کو، اشد جوانی کو کہتے ہیں، سختی کو کہتے ہیں، جب انسان میں ایک اعضاء میں تناسب پیدا ہو جاتا ہے اور باڈی میں ایک قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ آتیناہ، یعنی بالغ ہوئے، اصل مراد اس کا یہ ہے کہ بالغ ہوئے۔ آتیناہ، ہم نے ان کو دیا، حکماً و علما، حکم یعنی فیصلے کی قوت، نبوت اس سے مراد ہے، کیونکہ نبوت کو بھی اللہ نے حکم اور حکمت سے تعبیر کیا قرآن میں، و علما، اور ہم نے ان کو علم بھی عطا کیا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اس طرح سے ہم اچھے اعمال کرنے والوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ وَرَاوَدَتْهُ، راوَدَ يُرَاوِدُ مُرَاوَدَةً، زَارَبَ يُزَارِبُ مُزَارَبَةً کی طرح، اس کا معنی ہوتا ہے کسی کو پھسلانا، ورغلانا، یہ اس معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ وَرَاوَدَتْهُ، راودت مؤنث کا صیغہ ہے، وَرَاوَدَتْهُ، یوسف کو پھسلایا، ورغلایا، التی، اس عورت نے، ہوا کہ وہ یوسف جو تھے، فی بیتہا، اس عورت کے گھر میں تھے، جس کے گھر میں تھے نا یوسف علیہ السلام، ظاہر عزیز مصر کی بیوی کے گھر میں تھے،
تو مطلب ہے عزیز مصر کی بیوی نے یوسف کو پھسلایا عن نفسی ہی، یوسف کی ذات سے، یعنی ذات سے ہٹانے کی کوشش کی، ذات سے ورغلایا۔ کیا مطلب؟ جب بھی کوئی آپ کو برائی کی دعوت دیتا ہے تو آپ کا ضمیر ملامت کرتا ہے، آپ کا ضمیر اس کے مخالفت کرتا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کی بھی ضمیر نے اور آپ کی عقل نے اس کی مخالفت کی، تو زلیخا نے، جس کو زلیخا کہا جاتا ہے، کسی صحیح حدیث میں یہ نام ہے نہیں لیکن اسرائیلی روایت ہے، ماننے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، مشہور نام یہی ہے۔ تو زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو ان کی ذات سے ورغلایا، یعنی ان کی ذات تو کہہ رہی ہے کہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس نے پھسلانے کی، بہلانے کی کوشش کی۔ ورغلانے کا مطلب یہاں ورغلانے کی کوشش ہے، کیونکہ حقیقت میں وہ ورغلا نہیں سکی تھی۔ وغلقت الابواب، اور دروازوں کو اس نے بند کر دیا۔ اغلاق کہتے ہیں بند کرنے کو، تغلیق کا معنی بھی مضبوطی سے بند کرنا، باب تفعیل ہے۔ وقالت، اور کہنے لگی، ہیتا، ہیتا کا معنی ہوتا ہے آؤ، لکی، لکی کا مطلب میں، لکی آپ کے لیے کہہ رہی ہوں، میں یہ آپ سے کہہ رہی ہوں، خطاب کے لیے یہ لکا کا لفظ اس موقع پہ، یہ لکا وہ لکا نہیں ہے، لام لکا کا مطلب آپ کے لیے، جیسے لہو کا مطلب اس کے لیے، لکم کا مطلب تمہارے لیے، یہ حرف خطاب کہلاتا ہے، جیسے ذالکا میں ہے کہ ذالکا کا مطلب آپ سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ، تو ہیتا لک، آپ سے کہہ رہی ہوں کہ ہیتا آپ ادھر آؤ۔ قالا، یوسف علیہ السلام نے کہا، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، انہ ربی، وہ جو بادشاہ ہے، سوری جو عزیز مصر ہے، وہ ربی، وہ میرا، مجھے پالنے والا ہے، وہ احسن مثوایا، اس نے میرے ٹھکانے کو بہت اچھا کیا ہے، بہت اچھا ٹھکانہ دیا ہے اس نے مجھے، تو میں کیسے اس کی بیوی کی طرف دست درازی کروں۔ انہو، بے شک بات یہ ہے، لا یفلح الظالمون، ظالم لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوتے، فلاح نہیں پاتے وہ۔ وَلَقَدْ ہمت بِهِ، تحقیق، ہمہ کا معنی ہوتا ہے ارادہ کرنا، کسی کی طرف مائل ہونا۔ وَلَقَدْ ہمت، البتہ تحقیق مائل ہوئی، زلیخا یا عزیز مصر کی بیوی، بِهِ، یوسف کے ساتھ، یعنی اس کی طرف مائل ہوئی۔ وَهَمَّ بِهَا، اور یوسف بھی مائل ہوئے، بِهَا، اس زلیخا کی طرف۔ دل میں ایک وسوسہ آتا ہے انسان کے، لولا ارآ، اگر یہ بات نہ ہوتی، ارآ، ان کا مطلب کہ، رآ کہ یوسف دیکھ لیتے، برہان ربہ، اپنے رب کی واضح دلیل کو۔ تو کیا مطلب آگے جزا محذوف ہے کہ وہ بھی برائی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے رب کی واضح دلیل دیکھی جس کی وجہ سے وہ برائی سے بچ گئے۔ تفسیر میں اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ آئے گی۔ کذالک، اس طریقے سے ہوا، کذالک، یہ جو کچھ ہوا اس طریقے سے ہوا۔ کیوں ہوا؟ لنصرف عنہ السوء، تاکہ ہم دور کر دیں عنہ، یوسف سے، سوء، برائی کو، والفحشاء، اور بے حیائی کو۔ اسی طرح سے ہوا کہ اللہ نے ان کو ایک واضح دلیل دکھا دی، برہان ربہ، اگر وہ برہان نہ دیکھتے تو برائی کی طرف مائل ہو جاتے، لیکن اللہ نے یہ ایسا کیوں کیا، کذالک، ایسا کیوں ہوا کہ برہان کیوں دیکھ لی انہوں نے، تاکہ ہم ان سے اس برائی کو اور بے حیائی کو دور کر دیں۔ بھئی کیوں دور کر دیں؟ انہ من عبادنا، بے شک یوسف ہمارے نیک بندوں میں تھے، المخلصین، وہ نیک بندے جو مخلص ہوتے ہیں۔ مخلص کا مطلب جن کو سلیکٹ کر لیا گیا ہوتا ہے، سلیکٹڈ لوگوں میں سے تھے وہ، جن کو خالص کر دیا گیا ہوتا ہے اللہ کے لیے۔ ایک ہوتا ہے مخلص، مخلص کا معنی خالص ہونے والا، مخلص جس کو خالص کر دیا گیا ہو اللہ کے لیے، اللہ نے اپنا بنا لیا ہو جس کو۔ واستبقا، دونوں نے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے دوڑ لگائی۔ ایک ہوتا ہے سبقا، دوسرے سے آگے بڑھنا، استباق ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، باب افتعال میں۔ واستبق الباب، ایک دروازہ جو مخصوص دروازہ تھا اس کی طرف دونوں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے دوڑے، یعنی یوسف علیہ السلام آگے بڑھنا چاہتے تھے، زلیخا ان کو پکڑنا چاہتی تھی۔ وقدت قمیصہ، اور زلیخا نے پھاڑ ڈالی، قدہ کا معنی پھاڑ ڈالنا، قمیصہ، یوسف کی قمیص کو، من دبرن، پچھلی جانب سے، دبر پچھلی جانب کو کہتے ہیں، قبل اگلی جانب کو۔ وَأَلْفَيَا، الفا کا معنی پانا، قرآن میں آتا ہے نا سورہ صاد میں، انہم الفوا آباءہم ضالین، انہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا تھا، پھر انہی کو فالو کرنا شروع کر دیا۔ وَأَلْفَيَا، اور دونوں نے پایا، سیدہا، اپنے آقا کو، کیونکہ دونوں کا آقا تھا، یوسف علیہ السلام کا تو مالک تھا اور زلیخا کا شوہر تھا، تو شوہر کو بھی آقا کہا جاتا ہے۔ سیدہا، اپنے شوہر کے اپنے آقا کو، سوری یہاں قرآن دونوں کے آقا نہیں کہہ رہا ہے، سیدہا، زلیخا کے آقا، جو شوہر کو سید کہہ رہا ہے قرآن،
لدل باب، لدا کا معنی ہوتا ہے سامنے، کہتے ہیں نا لدیہی، لدیہی کا لفظ بھی سامنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. لدل باب، دروازے کے سامنے اس نے اپنے شوہر کو پایا. قالت، کہنے لگی، ما جزاء، اس شخص کا کیا بدلہ ہے، من ارادہ، جو ارادہ کرے، بی اہلی کا، آپ کے گھر والوں کے ساتھ، سوءن، برائی کا، اس کا کیا بدلہ ہونا چاہیے، الا ان یسجن، الا یہ کہ اس کو جیل ڈال دیا جائے. سجن جیل کو کہتے ہیں، اسجن یسجن جیل میں ڈال دینا، الا یہ کہ اس کو جیل میں ڈال دیا جائے، او عذاب علیم، یا دردناک عذاب ہو، تو اس کے علاوہ اس کی کیا سزا ہو سکتی ہے. قال، یوسف علیہ السلام نے فرمایا، ہی راودتنی، اس نے مجھے پھسلانے کی کوشش کی ہے، عن نفسی، میری ذات سے، یہ مجھ سے ہٹانے کی کوشش کر کے اپنی طرف مائل کرنے کی اس نے کوشش کی ہے. وشہد شاہد، اور ایک گواہ نے گواہی دی، من اہلہا، زلیخا ہی کے اہل میں سے، وہ بول اٹھا. کیا بول اٹھا، ان کان قمیصہ، اگر یوسف کی جو قمیص ہے، قدہ، وہ پھاڑی گئی ہے، پھٹی، یعنی اس کو پھاڑا گیا ہے، من قبل، سامنے کی جانب سے، فصدقت، تو زلیخا سچی ہے، وہو من الکاذبین، اور یوسف علیہ السلام معاذ اللہ جھوٹوں میں سے ہیں. وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ، اور اگر یوسف کی قمیص، قُدَّ مِن دُبُرٍ، پچھلی جانب سے پھٹی ہوئی ہے، فَكَذَبَتْ، تو زلیخا جھوٹ بول رہی ہے، وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور یوسف سچوں میں سے ہیں. فَلَمَّا، پس جب، رَآ قَمِيصَهُ، عزیز مصر نے دیکھی یوسف کی قمیص، کیا دیکھی کہ قُدَّ مِن دُبُرٍ، کہ پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے، قال انہو، تو وہ کہنے لگا کہ بے شک یہ، من کیدی کننا، تم عورتوں کی بری تدبیر میں سے ہے، یعنی زلیخا اور باقی عورتوں کو بھی کہنے لگا کہ یہ تم لوگوں کی بری تدبیر میں سے ہے. تفسیر میں اس کی ڈیٹیل بتاؤں گا انشاءاللہ. ان کید کننا، بے شک تم عورتوں کی جو تدبیر ہوتی ہے، عظیم، بہت بڑی ہوتی ہے. مکر، قید یہاں مکر کے معنی میں، یہ مکر ہے تمہارا، اور جو تمہارا مکر بہت بڑا ہوتا ہے. یوسف، اے یوسف، اعرض عن ھذا، اس معاملے سے اعراض کر، اگنور کر اس کو. واستغفری، اور اپنی بیوی سے کہنے لگا تو استغفار کر، لذنبکی، اپنے گناہ پر، توبہ طائب کر خدا سے. انکی کنتی من الخاطئین، بے شک تو ہے من الخاطئین، گناہ گاروں میں سے، خطا کاروں میں سے، غلطی تجھ سے ہوئی ہے. یہ جناب اس رکوع کا لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ ہو گیا. اب ہم اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں. بہت ہی مختصر رکوع، بہت آسان رکوع ہے. وقال الذی اشتراہ من مصر لامرأتہ اکرمی مثواہ، یوسف علیہ السلام بازار میں فروخت ہوئے، اور خریدا کس نے؟ اب مصر سے خریدا عزیز مصر نے. عزیز مصر ایک عہدہ ہوا کرتا تھا جو بادشاہ سے نیچے کا عہدہ تھا، جس کے پاس تمام ریاست کے امور ہوتے تھے، کس کو جیل بھیجنا ہے، کس کو جیل سے نکالنا ہے، یہ اہم معاملات اس کے ہاتھ میں ہوا کرتے تھے. جو یعنی ریاست کے جو بہت اہم معاملات ہیں نا، وہ اس کی اتھارٹی اس کے پاس تھی، اس سے اوپر پھر بادشاہ تھا. تو عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کو مصر سے خریدا. کیا مطلب؟ اہل مصر سے خریدا. تو اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام، یہ پتہ چلتا ہے کہ شاید یوسف علیہ السلام بازار میں زیادہ مرتبہ بکے ہیں، کیونکہ اگر ان مسافروں نے ڈائریکٹ عزیز مصر کو بیچا ہوتا نا آ کے، تو پھر قرآن کے الفاظ یہ ہوتے کہ ان لوگوں سے عزیز مصر نے خرید لیا، اور پھر پیچھے بھی ذکر ہوتا کہ ان لوگوں نے عزیز مصر کو بیچ دیا. لیکن پچھلے رکوع میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ قرآن کہہ رہے ہیں انہوں نے سستے داموں جلدی مصر میں بیچ ڈالا بس. تو ظاہر ہے اتنی جلدی عزیز مصر تک پہنچنا تو ممکن نہیں ہوتا. عزیز مصر تو اس کی ویلیو بھی بہت زیادہ لگائے گا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مفسرین جو یہ لکھتے ہیں نا، یہ اس کی تائید ہوتی ہے. مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام بار بار بازار میں فروخت ہوئے ہیں، کیونکہ ایک شخص نے خریدا، کیونکہ حسین بہت تھے، خوبصورت بہت تھے، اور ظاہر ہے پیغمبر کی اولاد تھی، اور خود بھی پیغمبر بننا تھا انہوں نے، تو ایک اٹریکشن تھی ان میں، تو قیمتیں لگتی چلی گئیں. جیسے مسافروں نے تو جو کنویں سے نکالنے والے تھے انہوں نے سستے میں بیچ دیا، جان چھڑائیں اصل مالک نہ ملے. پھر جس نے خریدا وہ جہاں لے کے جا رہا تھا اس کی ویلیو، ان کی قیمت پہلے سے زیادہ لگتی جا رہی تھی، تو اس نے اور مہنگا کر کے بیچ دیا.
تو وہ قیمت اتنی بڑھتی چلی گئی ہے کہ وہ بادشاہ جو مصر کا جو اتنا بڑا عہدے دار تھا نا، اس کو پتہ چل گیا کہ بھائی اتنا کوئی خوبصورت بچہ غلام بازار میں بکنے کے لیے آیا ہوا ہے، ظاہر ہے اس نے پھر اتنی قیمت لگائی ہوگی کہ اس سے آگے پھر یہ فروخت نہیں ہوا اور وہ اپنے گھر لے آیا۔ تو قرآن کے بھی سے بھی یہ اشارہ ملتا ہے کہ یوسف علیہ السلام ایک دفعہ فروخت نہیں ہوئے، بار بار بازار میں فروخت ہوئے اور مختلف مراحل سے گزر کے اہل مصر سے پھر یہاں شہر سے خریدنے کا مطلب شہر والوں سے خریدا اور بالآخر وہ عزیز مصر تک پہنچ گئے۔ تو عزیز مصر نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو عزت دو، اس کو عزت کے ساتھ رکھو، اس بچے کو عزت کے ساتھ پالو۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی اتفاقی واقعہ نہیں تھا، بلکہ یوسف علیہ السلام میں اتنی اٹریکشن تھی کہ ایک عام غلاموں کے بجائے عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام سے باقاعدہ محبت کی اور کہا کہ اس کو عام غلاموں کی طرح نہیں رکھنا، اس بچے میں بہت اٹریکشن ہے، یہ بچہ بہت خوبصورت ہے، یہ کوئی ظاہر ہے کوئی عزت دار خاندان کے جو بچے ہوتے ہیں ان میں بھی ایک الگ ہی ان میں ایک شرافت کے آثار نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ اس کو عزت دینی ہے، کیوں؟ عسیٰ ان ینفعنا، ہو سکتا ہے ہمیں بڑا ہو کر فائدہ پہنچائے، کوئی کام آ جائے ہمارے، او نتخذہ ولدا، یا ہم اس کو اپنی اولاد بنا لیں۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ عزیز مصر جو تھا بے اولاد تھا، تو عین ممکن ہے بے اولاد ہو تبھی وہ یہ کہہ رہا ہو کہ ہم اس کو اولاد، یعنی اس کو بچے کے اپنی اولاد کے طور پہ ٹھہرا لیں گے۔ تو ویسے کسی صریح حدیث میں تو اس کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن اس کا اشارہ اس سے ملتا ہے کہ عام طور پر جو بے اولاد لوگ ہوتے ہیں وہی لے پالک کو اولاد بناتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اللہ کہتے ہیں دیکھو اس طرح سے ہم نے یوسف کو مصر میں، ارض سے مراد مخصوص زمین یعنی مصر میں ٹھکانہ دے دیا، بہترین ٹھکانہ۔ بازاروں میں فروخت ہوئے لیکن وہ کسی اور گھر میں بھی غلام بن کے جا سکتے تھے، لیکن اللہ نے جو ٹھکانہ دیا ان کو وہ ٹھکانہ ایسا دیا کہ ایک اچھے خاندان میں، ایک بادشاہوں کے، اور جو بادشاہوں کے نائبین ہوتے ہیں وہ تو بڑے شاہی پروٹوکول میں رہتے ہیں، وہاں ہم نے ان کو ٹھکانہ دیا۔ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تاکہ ہم ان کو خوابوں کی تعبیریں بھی سکھائیں۔ علماء نے اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ یہ لام عاقبت کا ہے نا، یعنی ہم نے جو اتنا اچھا ٹھکانہ دیا اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ہم ان کو آہستہ آہستہ ترقی کے مراحل پہ لے کے جائیں اور ان کو خوابوں کی تعبیریں بھی سکھائیں۔ تو علماء نے اس میں یہ نقطہ لکھا ہے کہ بادشاہ کے محل میں رہنے کا یا اتنے اونچے عہدے دار عزیز مصر کے محل میں رہنے کا ترقی سے کیا تعلق ہے؟ تو حقیقت میں یہ ہے کہ اس کا ترقی سے بڑا گہرا تعلق ہے، کیونکہ یوسف علیہ السلام سے آگے جو کام لینا تھا نا وہ یہ تھا کہ آپ کو قائد بنانا تھا امت کا، اور آپ کو خوابوں کی تعبیریں سکھانی تھی۔ تو اس کے لیے جو ذہانت چاہیے، جو ملکہ چاہیے، اور پھر آگے آپ کو وزیر خزانہ بھی بنانا تھا اللہ تعالیٰ نے، تو اس کے لیے یہ ضروری تھا کہ آپ ایسی جگہ پہ آپ کی پرورش ہو جو اپر لیول کے لوگ ہیں، کیونکہ قائدین اکثر ایسے ہی جگہوں پہ تیار ہوتے ہیں۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام سے بڑا کام لینا تھا نا، تو فرعون کے محل میں پلوایا ان کو تاکہ وہ فرعون کے مزاج اور اس کے ان کی تمام چیزوں سے آشنا ہو، تاکہ پھر وہ کل فرعون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکیں۔ تو اس میں بھی حکمت ہوتی ہے، نہیں چونکہ اللہ تو ویسے بھی کسی پیغمبر کو سب کچھ بنا سکتے ہیں، لیکن چونکہ دنیا دارالاسباب ہے، لہذا اللہ نے کسی کو جب ترقی دینی ہوتی ہے تو وہ اسباب بھی اللہ مہیا کر دیتے ہیں جن اسباب کے ذریعے سے وہ ترقی کے ان مراحل تک پہنچ جائے۔ کن فیکون کی طاقت سے اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا نا، لیکن آگے جو نسل پیدا ہوتی ہے وہ تو اسباب کا ذریعہ ہے، میاں بیوی کا ملاپ ہوتا ہے، پورا ایک سائنسی پروسیس ہے، اس کے تحت جا کے بچہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کر تو سب کچھ سکتے ہیں، کسی پیغمبر کو اللہ براہ راست بھی ایسا بنا سکتے ہیں، لیکن عام طور پر پیغمبر اونچے خاندانوں میں آتے ہیں اور ایسی جگہوں پہ ان کی پرورش ہوتی ہے کہ ان کی جو سوچ ہے وہ بہت اونچی ہو اور ان میں قیادت کی صلاحیت پیدا ہو۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں، ہمارے نبی کو قریشیوں میں پیدا کیا ہے، کیونکہ عرب میں ایک ویسے ہی ایک دماغی لحاظ سے نا وہ اپنے آپ کو برتر سمجھا کرتے تھے، ان کی سوچ غلامانہ نہیں تھی۔ پھر تو اللہ نے عربوں میں پیدا کیا آپ کو، پھر عربوں میں بھی صحیح حدیث میں آتا ہے، بخاری کی حدیث میں، عرب میں بھی جو سب سے اونچا خاندان تھا قریش، اللہ نے ان میں پیدا کیا جن کے ہاتھ میں قیادت تھی۔ پھر قریشیوں میں بھی جو سب سے اعلیٰ خاندان سمجھا جاتا تھا اپر لیول کا، وہ ہاشم تھے، بنو ہاشم، تو بنو ہاشم میں اللہ نے پیدا کیا۔ تو یہ اللہ کی ایک عادت ہے کہ اللہ پیغمبروں کے معاملے میں بھی اسباب اختیار کرتے ہیں تاکہ ان کی تربیت ہو۔ تو اس آیت کے تحت مفسرین نے لکھا ہے کہ قرآن جو کہہ رہا ہے نا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، ہم نے اس طرح سے یوسف کو زمین میں ٹھکانہ دیا اور تاکہ ہم اس کو خوابوں کی تعبیریں سکھائیں۔ تو اس پروسیس سے گزار کے اور ان تعبیریں سیکھنے میں بھی اس کا بڑا دخل ہے، کیونکہ اس سے انسان میں دماغ بہت، جب وہ ایسے جگہوں پہ رہتا ہے
اور خاص طور پر اتنی مشکلات سے گزر کے آیا ہو، تو یہ ساری کی ساری صفات انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ واللہ غالب علی امرہ، اور اللہ جو چاہتا ہے اس پر غالب ہے۔ یعنی ڈالا تو کنویں میں گیا تھا، ان ظاہری حالات کا تقاضا یہ تھا کہ یوسف علیہ السلام کی تو زندگی برباد ہو جاتی، لیکن اللہ نے فیصلہ کیا تھا یوسف علیہ السلام کو بتدریج مختلف مراحل سے گزارنا ہے، ان میں آزمائشوں میں بھی ڈالنا ہے، اور ایسے اونچے خاندانوں میں آپ کی پرورش کرنی ہے تاکہ یوسف سے جو ہم نے کام لینا ہے وہ ہم لیں۔ اس کو قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ جو سوچتا ہے اس پر غالب ہے، جو اللہ کا کام ہے اللہ اس پہ غالب ہے، کوئی اس کو روک نہیں سکتا، چاہے وہ کتنے ہی ناکامی کے نقشے ہوں، لیکن رزلٹ بالآخر وہی نکلتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، اور ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہے گا۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اکثر لوگ ظاہری اسباب کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، رونا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی کو قرآن میں دوسری جگہ فرمایا يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ لوگ دنیا کے ظاہر کو دیکھ کے فیصلہ کرتے ہیں۔ تو دنیا کا ظاہر تو بعض دفعہ یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ ناکامی کی طرف جا رہے ہیں، لیکن اللہ اسی ناکامی کو کامیابی کا زینہ اور کامیابی کی سیڑھی بنا دیتے ہیں۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، اور جب یوسف علیہ السلام اپنی بلوغت کو پہنچے، آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، اشد کا اطلاق قرآن میں بلوغت پر بھی کیا گیا اور 40 سال کی عمر پہ بھی کیا گیا ہے۔ ایک جگہ قرآن میں آتا ہے وَلَمَّا وَبَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ 40 سَنَةً، جب انسان اپنی بھرپور جوانی کو اور 40 سال کو پہنچتا ہے، تو وہاں اللہ نے اشد کے لیے 40 سال کا لفظ استعمال کیا، یہاں بلوغت کا استعمال کیا۔ تو ظاہر ہے دونوں بھرپور طاقت ہوتی ہے انسان میں، بلوغت میں بھی بھرپور طاقت ہوتی ہے، اور 40 سال میں وہ انتہائی یعنی ہر لحاظ سے، میچور ہونے کے لحاظ سے اور اعضاء میں جو تناسب پیدا ہو چکا ہوتا ہے، ہر لحاظ سے میچور ہو جاتا ہے 40 سال میں۔ تو یہاں بھی اشد ہے وہاں بھی اشد ہے، تو دونوں کی الگ الگ نوعیت کے لحاظ سے اللہ نے اشد کہا ہے۔ آتیناہ حکما و علما، ہم نے ان کو نبوت اور علم عطا کیا۔ وکذالک نجزی المحسنین، اچھے عمل والوں کو ہم اسی طرح سے بدلہ دیا کرتے ہیں، کیونکہ یوسف علیہ السلام عمل کے اچھے تھے تو اللہ نے ان کے لیے ایسے کاموں کا اہتمام کیا۔ وراودتہ التی ہوا فی بیتہا، جب بلوغت کی دہلیز پہ قدم رکھا ہے تو کیا ہوا کہ جن کے گھر میں یوسف علیہ السلام رہا کرتے تھے، عزیز مصر کی بیوی جس کو زلیخا سے تعبیر کروں گا میں، اس نے ان کو ورغلانے کی کوشش کی اور دروازے بند کر دیے۔ اور حیتا محبت سے جب کسی کو اپنی طرف نرم لہجے میں بلایا جاتا ہے تو اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، تو اور ایسے جو ہے نا محبت سے ان کو اپنی طرف بلانے لگی تاکہ وہ ان کی طبیعت مائل ہو۔ یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، انہ ربی احسن مثوایا، بے شک وہ میرا رب ہے۔ دیکھیں رب کا اطلاق اللہ پر بھی ہوتا ہے، اور کوئی بھی جو بھی آپ کو پال رہا ہو نا اس کو بھی رب کہا جاتا ہے، رب مالک کو بھی کہتے ہیں۔ جیسے مزاربت جو ہے نا اس میں جو پیسے جس کا پیسہ لگتا ہے اس کو رب المال کہتے ہیں، مال کا مالک، جس کو آج کی اصطلاح میں انویسٹر کہا جاتا ہے کیونکہ مال اس کا ہوتا ہے۔ اور جو ورکنگ پارٹنر ہوتا ہے اس کو عربی میں اصطلاح میں فقہ کی مضارب کہتے ہیں۔ تو یہاں رب جو ہے نا مالک کے معنی میں ہے، رب پالنے والے کے، پالن ہار کے معنی میں۔ تو اس سے مراد بعض مفسرین اس طرف گئے، اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن راجح بات یہی ہے کیونکہ احسن مثوایا، پہلے یہ ذکر ہے نا کہ بادشاہ نے کہا تھا کہ اپنی بیوی سے کہ اس کو اچھا ٹھکانہ دو، اچھی طرح سے رکھو، غلاموں کی طرح اس کو نہ رکھو، اس کو عزت کے ساتھ، ایسے جیسے ہمارے خاندان کا کوئی فرد ہے۔ تو اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے، اور زیادہ تر مفسرین بھی اس طرف گئے ہیں کہ اس سے مراد اللہ کی ذات نہیں ہے بلکہ اس سے مراد ہے بادشاہ، بادشاہ نہیں، یہ جو عزیز مصر ہے یہ مراد ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں یہ میرا مالک ہے، احسن مثوایا، اس نے مجھے بہت اچھا ٹھکانہ دیا ہے، تو میں کیسے خیانت، وہ مجھ پر اعتماد کر رہا ہے اور میں اس کی بیوی پر ہاتھ ڈالوں، یہ خیانت مجھ سے نہیں ہو سکتی۔ یہاں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ اصل میں تو یوسف علیہ السلام کو اللہ کا حوالہ دینا چاہیے نا، کیونکہ زنا کو تو اللہ نے حرام قرار دیا، تو اصولی طور پر بالفرض وہ بادشاہ کی عزیز مصر کی بیوی نہ بھی ہوتی، اور عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ اچھا سلوک نہ بھی کیا ہوتا، پھر بھی بغیر نکاح کے کسی عورت کی طرف جانا یہ تو ویسے ہی حرام ہے۔ تو پیغمبر کے پیغمبر ہونے کا تقاضا یہ تھا کہ یوسف علیہ السلام عزیز مصر کا حوالہ نہ دیتے بلکہ اللہ کا حوالہ دیتے کہ عزیز مصر کی بیوی تو ہے یا نہیں ہے، اس نے میرے ساتھ اچھا سلوک کیا یا نہیں کیا، تو شادی شدہ ہے یا ان میرڈ ہے، مجھے اس سے غرض نہیں ہے، زنا حرام ہے، میں کیسے زنا کی طرف جا سکتا ہوں۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے ان تمام باتوں سے قطع نظر کر کے
عورت کو اس کے شوہر کا حوالہ دیا کہ تیرا شوہر کا مجھ پر اتنا بڑا احسان ہے، میں تیری طرف کیسے مائل ہو سکتا ہوں. تو یہ جو طرز یوسف علیہ السلام نے اختیار کیا، اس میں دو حکمتیں تھیں. ایک حکمت تو یہ تھی کہ جب بھی کسی برائی سے انسان بچتا ہے نا، تو حوالہ ایسی چیز کا دیا جاتا ہے، ریفرنس ایسی چیز کا دیا جاتا ہے جس سے گناہ کی شناعت اور زیادہ بڑھ جائے، تاکہ گناہ سے رکنے کے لیے جو موٹیویشن چاہیے وہ اعلیٰ وجہ الکمال ملے. وہ موٹیویشن جیسے آپ اگر بھائی سے بات چیت بند کر کے بیٹھ جائیں تو بھائی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ مسلمان سے بات چیت بند کرنا حرام ہے، بلکہ وہ کہے گا بھائی قطع رحمی ہے، بھائیوں سے بات چیت بند کرنا حرام ہے، تو میں تیرا بھائی ہوں. آپ ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کریں، ظلم کریں، تو ماں باپ یہ نہیں کہتے کہ ہیومن رائٹس نہیں پیش کریں گے کہ انسانوں کے ساتھ ظلم کرنا جرم ہے، بلکہ ماں باپ ایسے موقع پہ کیا کریں گے؟ باپ کہے گا میں تیرا باپ ہوں، تو باپ کے ساتھ ظلم کر رہا ہے. ماں کہے گی میں تیری ماں ہوں، تو ماں کے ساتھ ظلم کر رہا ہے. اب اس میں کوئی شخص یہ اعتراض نہیں کر سکتا کہ اماں آپ یہ کیوں کہہ رہی ہو ماں کے ساتھ ظلم تو کسی کے ساتھ بھی ناجائز ہے، پڑوسیوں کے ساتھ بھی ناجائز ہے، جانوروں کے ساتھ بھی ناجائز ہے. تو ماں ایسے موقع پہ کیا کہے گی کہ بھائی میں اس لیے ماں ہونے کا حوالہ دے رہی ہوں کہ ماں کے بعد تو یہ اور بڑا جرم ہے، تاکہ یہ اس جرم سے باز آئے. تو یوسف علیہ السلام کا مقصد بھی چونکہ اس جرم کی برائی کو بیان کرنا کہ زنا تو ویسے بھی حرام ہے اور میرے لیے تو اور بڑا حرام ہے کہ میں تو اللہ کا نیک بندہ ہوں، پیغمبر ہوں میں، اور لیکن ان چیزوں کے واسطے نہیں دے رہے، بلکہ اس جرم کی برائی کو بڑھانے کے لیے کہ ایک تو کسی کی بیوی ہے اور ایسے آدمی کی بیوی ہے جو ایک اچھا آدمی ہے، جس نے میرے اوپر احسان کیا، تو اس کے اور مجھ پہ اعتماد کیا کر کے اس نے گھر میں رکھا ہے اور تجھے حکم دیا کہ تو میرے ساتھ اچھا سلوک کرے. تو ایسے موقع پہ اسی کی بیوی کی طرف مائل ہونا، چاہے وہ خود دعوت دے رہی ہو، یہ تو اللہ کی پناہ، یہ تو بہت بڑا جرم ہے. تاکہ وہ اس جرم سے باز آئے، اس جرم سے رکے. ان کا مقصد تھا جرم سے روکنا اس عورت کو. تو اس کے لیے بلاغت کا تقاضا یہی تھا کہ اللہ کے حوالے کے بجائے، اللہ کے واسطے کے بجائے کہ خدا نے اس جرم کو حرام قرار دیا، یہ بتانے کے بجائے یہ بتایا جائے کہ تیرے میاں کے بھی مجھ پر بہت سارے احسانات ہیں، لہذا یہ تو اور بڑا جرم ہے. تو یہ ایک حکمت تو یہ تھی. دوسری حکمت یہ تھی کہ زلیخا بہرحال کافر تھی، غیر مسلم تھی، وہ خدا کے وجود کی تو قائل تھی، جیسے کہ آگے آ رہا ہے حاشا للہ بھی کہا اس نے، اور بادشاہ نے اس کو خدا سے معافی مانگنے کا بھی حکم دیا، لیکن مشرک تھی. تو مشرک لوگوں کی نظر میں اللہ کے قانون کی ویلیو اتنی نہیں ہوتی جتنی یوسف علیہ السلام کے دل میں ویلیو تھی. تو یوسف علیہ السلام اس کو گناہ سے روکنے کے لیے شریعت کا یا اللہ کا حوالہ دیتے، یہ زیادہ مؤثر نہیں ہوتا. ایسے موقع پہ حوالہ ایسی چیز کا دیا جاتا ہے جس کو سامنے والا بھی جرم سمجھتا ہو. مثال کے طور پر ایک ایتھیسٹ ہے، خدا کو مانتا ہی نہیں ہے، آپ اس کو جب کسی جرم سے روکنے کا کہو گے تو اخلاقیات کا حوالہ دو گے کہ اخلاقاً یہ برا ہے، آپ خود بھی اس کو برا سمجھتے ہو، آپ فلاں کے احسانات ہیں تو میں کیسے اس کی چوری کروں. تو ایسے موقع پہ یوسف علیہ السلام نے جو زلیخا سے کہا کہ تیرے شوہر کے مجھ پر احسانات ہیں، تو یہ بلاغت کا تقاضا تھا کہ یہ تو بھی برا سمجھے گی اس عمل کو. کوئی بھی عورت اس طرح کرے جس کے شوہر نے اس پر بھی احسان کیے ہوں اور جس کو رکھا اس پر بھی احسان کیے ہوں، تو اس کو سوسائٹی میں بھی برا سمجھا جاتا ہے. تو یہ دو حکمتیں تھیں جس کی وجہ سے یوسف علیہ السلام نے بادشاہ بار بار میری زبان سے نکل رہا ہے، عزیز مصر کا حوالہ دیا. پھر کہنے لگے انہ لا یفلح الظالمون، بے شک ظالم لوگ کامیاب نہیں ہوتے. کیا مطلب؟ میں اگر زنا کر کے تیری اور اپنی خواہش پوری کر لوں، تھوڑی دیر کی لذت تو مل جائے گی، لیکن خدا کا قانون یہ ہے، تاریخ اس پر گواہ ہے کہ جو ظالم لوگ ہوتے ہیں وہ وقتی فائدہ اٹھا لیتے ہیں، وہ کامیاب نہیں ہوتے، انجام ان کے حق میں نہیں ہوتا. کتنی زبردست بات کی یوسف علیہ السلام نے. اور آج گناہ سے بچنے کے لیے کتنی زبردست موٹیویشن ہے کہ ظالم جو ہے نا، جو غلط طرف جو جائے گا تو انجام اس کا اچھا نہیں ہوگا. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، قرآن کہتا ہے تحقیق زلیخا کے دل میں بھی یوسف کا خیال آیا اور یوسف کے دل میں بھی خیال آیا. ہم کہتے ہیں جو ابتدائی درجے میں خیال آتا ہے نا کسی بھی اچھائی یا برائی کا، اس کو ہم کہا جاتا ہے. اس پہ گناہ نہیں ملتا، بلکہ حدیث میں آتا ہے کسی کے دل میں برائی کا ارادہ آیا، یعنی ہلکا سا جو خیال آتا ہے وہ آیا، مائل ہوئی طبیعت اور وہ برائی سے رک گیا، تو اللہ اس پہ بھی اس کو اجر عطا فرماتے ہیں. تو دونوں کے دل میں خیال آیا، لیکن زلیخا کے دل میں جب آیا تو وہ عزم تک پہنچ گیا، اس نے پکا عزم کر لیا دروازے بند کر کے کہ میں برائی کروں گی. لیکن یوسف کے دل میں جب خیال آیا تو قرآن کیا کہتا ہے؟ لولا ارآ برہان ربی، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ اپنے رب کے واضح دلائل دیکھ لیتے تو کیا مطلب؟ پھر اس ارادے پر عمل بھی کر لیتے، اس خیال پر عمل بھی کر لیتے. آگے جزا محذوف ہے کہ اس پر عمل نہیں کیا، کیونکہ اگلی آیت آ رہی ہے کہ ہم نے ان سے اس برائی کو روک لیا.
یہاں دو باتیں ہیں. نمبر ایک, یوسف علیہ السلام کے دل میں خیال کیوں آیا؟ پیغمبر تو بہت بڑے مقام پر ہوتے ہیں, ان کو تو برائی کا وسوسہ بھی نہیں آنا چاہیے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں, برائی کی طرف طبیعت کا مائل ہو جانا یہ عیب نہیں ہے. اس برائی کی طرف کا سوچنا اور اس کے کرنے کا ارادہ کرنا یہ برا ہے. اس کی علماء نے ایک بہترین مثال دی ہے کہ آپ جب روزہ رکھتے ہیں تو پیاس کی حالت میں کوئی آپ کے قریب بیٹھ کے ٹھنڈا اور خوشنما مشروب پی رہا ہو, آپ کے دل میں ایک جذبہ بہرحال پیدا ہوتا ہے, لیکن آپ یہ سوچ کے صبر کرتے ہو کہ میرا روزہ ہے, میں نہیں کھا سکتا. تو کھانے کا دل چاہنا یہ برائی تھوڑی ہے. رمضان میں تو کھانے کا دل چاہتا ہے, نہیں کھاتا تبھی تو ثواب ملتا ہے. تو اگر کسی مرد کی عورت کی طرف سرے سے میلان ہی نہ ہو, پھر وہ برائی سے بچ جائے تو اس پہ بچنے پہ کوئی ثواب نہیں ہے. جیسے جو مخنث اور ہجڑے لوگ ہوتے ہیں ان کو عورت کی طرف میلان ہی نہیں ہوتا, تو ان کو زنا سے بچنے کا کیا ثواب ملے گا؟ تو ہاں, وہ پیسوں کے لیے کوئی زنا کر رہا ہو اور پھر پیسوں کی قربانی دے کے زنا سے بچ جائے, اس پہ ثواب ملے گا. لیکن زنا سے بچنے کا تو ثواب اسی کو ملے گا جس کا زنا کی طرف دل بھی مائل ہو. تو اگر کوئی شخص جس کا زنا کی طرف دل مائل نہیں, پیسوں کے لیے زنا کر رہا ہے, تو پیسوں کی لالچ میں زنا کا دل کرے گا, پھر وہ بچے گا تو اس کو ثواب ملے گا, کیونکہ پیسوں نے اس کے دل میں لالچ پیدا کی ہے. کوئی فزیکل اس کی باڈی کی وہ ریکوائرمنٹ نہیں تھی. تو یوسف علیہ السلام کے دل میں جو زلیخا کا خیال آ گیا, یہ خیال آنا یوسف علیہ السلام کے لیے عیب کی بات نہیں ہے, بلکہ ایک صحت مند ہونے کی اور ایک مرد ہونے کی علامت ہے. تو یہ عیب نہیں ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے قرآن مجید میں آتا ہے سورہ حجاب میں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اپنی بیویوں کو اختیار دے دیں کہ وہ آپ کے ساتھ رہنا چاہیں تو اسی غربت میں رہیں, ورنہ ان کو طلاق کا آپ اختیار دے دیں کہ پھر جہاں چاہیں جس مالدار سے نکاح کریں. تو نبی نے اپنی تمام ازواج کو طلاق کا اختیار دیا, لیکن ان تمام ازواج نے نبی ہی کو قبول کیا کہ ہم اس غربت میں بھوک اور پیاس میں آپ کے ساتھ گزارا کریں گے, ہمیں آخرت چاہیے, دنیا نہیں چاہیے. اس کے بدلے میں اللہ نے ازواج مطہرات کو انعام کیا دیا کہ اے نبی کہ آپ کو اب یہ اجازت نہیں ہے کہ آپ مزید ان کے اوپر کسی کو سوکن لے کر آئیں, مزید نکاح ان کو طلاق دے کے آپ نہیں کر سکتے. وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ, کسی عورت سے آپ مزید نکاح نہیں کر سکتے اگرچہ اس کا حسن آپ کو کتنا ہی اچھا لگے. یہ قرآن کے الفاظ ہیں. تو اب اس پہ بعض بے وقوف لوگوں نے اعتراض کیے ہیں کہ یہ پیغمبر بھی حسن کی طرف مائل ہو سکتے ہیں کیا؟ پیغمبر کو بھی کسی کے حسن سے متاثر ہو سکتے ہیں؟ معاذ اللہ, یہ تو بھائی یہ تو انسان کی نیچر ہے. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ کوئی عورت کتنی آپ کو حسن لگے, حسین لگے, اور اس کا حسن کتنا ہی پسند آئے, آپ کو اس سے نکاح کی اجازت نہیں ہے. تو اس لیے حکیم الامہ نے اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ یہ پیغمبر کی عیب معاذ اللہ عیب نہیں ہے, بلکہ یہ کہ وجدان کل شیء علی ما ہوا, کہ کسی حسین چیز کو دیکھ کر اس کی طرف دل مائل ہونا یہ ایسے ہے کہ آپ نے کسی شے کو ایسا پایا جیسی وہ ہے. تو وہ حسین ہے تو آپ نے حسین پایا اس کو, تو یہ کسی جو جیسی ہو ویسا پانا یہ تو آپ کے صحیح ہونے کی علامت ہے نا. ایک چیز اچھی ہے اور آپ اس کو برا پا رہے ہیں, اچھی نہیں لگ رہی, تو اس کا مطلب آپ کے اندر ہی فالٹ ہے کوئی. تو کسی حسین چیز کو دیکھ کر اس کی طرف طبیعت کا مائل ہو جانا یہ غیر اختیاری ہے, اس پہ کوئی پکڑ نہیں ہے, اور اسی بیس پہ انسان نکاح بھی کرتا ہے, زوجہ کے پاس بھی جاتا ہے, پھر اولاد بھی ہوتی ہے. اگر یہ طبیعت میں میلان ہی ختم ہو جائے تو انسان اور پتھر میں کوئی فرق نہیں رہے گا. مجھے معلوم ہے چند ہفتوں پہلے ایک لڑکا میرے پاس آیا, بہت رو رہا تھا بیچارہ. وہ کیا تھا, وہ نوجوان لڑکا تھا, وہ ہیجڑوں میں کہیں اٹھنے بیٹھنے لگا تو ناچ گانے سیکھ لیے. تو ہیجڑوں نے اس کو بولا کہ بھائی تم بھی آپریشن کرواؤ اور اپنی یہ جو پرائیویٹ پارٹس ہیں, جو مردانہ پارٹس ہیں, ان کو آپریٹ کروا کے ختم کر دو. کہہ رہا ہے میں باتوں میں آ گیا ان کی, کیونکہ اس میں مجھے ناچ گانوں میں پیسہ بہت مل رہا تھا, تو میں نے بھی اپنی وہ آپریشن کروا لیا اور وہ جو عضو ہے وہ کاٹ دیا. تو مجھے وہ یہ کہہ رہا تھا کہ مفتی صاحب آپ خدا کے لیے بیان ریکارڈ کروائیں, آج کل بہت سے لڑکے ہیجڑوں میں بیٹھ کے یہ کام کر رہے ہیں, اپنی مردانہ قوت کو ختم کر دیتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے, ان میں ایک نسوانی حسن پیدا ہوتا ہے, بال لمبے ہو جاتے ہیں, ڈانس وانس کے پیسے بہت ملتے ہیں. تو کہہ رہا ہے میں نے پیسہ تو کما لیا, لیکن اتنا رو رہا تھا وہ, کہہ رہا ہے خدا کے لیے لڑکوں کو منع کریں یہ کام نہ کریں, پیسہ تو آ جاتا ہے لیکن انسان کی ڈیزائرز ختم ہو جاتی ہیں. کہہ رہے میں پتھر ہوں, میرے اندر کوئی جذبات ہی نہیں ہے. مجھے کہنے لگا جو شادی شدہ لوگ اپنی بیوی کے ساتھ اور عورت اپنے شوہر کے ساتھ جا رہی ہوتی ہے بچوں کے ساتھ, ان فیملیوں کو دیکھ کے میں خون کے آنسو روتا ہوں, اور میں کہتا ہوں کاش میں غریب ہوتا, میری جھونپڑی ہوتی, لیکن میری بیوی ہوتی, میرے بچے ہوتے, میرے دل میں عورت کے وہ جذبات ہوتے جو مردوں کے دل میں ہوتے ہیں, یا عورت کے دل میں جو مردوں کے لیے جذبات ہوتے, میں عورت ہی ہوتا تاکہ میرے دل میں مردوں کے لیے جذبات ہوتے. تو کاش میری بھی ایک لائف ہوتی اور میری بھی اولاد ہوتی.
پھر اس نے ایک مشہور مخنث کے بارے میں مجھے بتایا، میں نام نہیں لوں گا، اسی لڑکے نے مجھے بتایا کہ ایک بہت مشہور ڈانسر ہے، اس نے بھی آپریشن کروا کے وہ اپنی جنس تبدیل کی ہے، کروڑوں روپے کما چکی ہے وہ ناچ کر کے نا، یعنی وہ جب اس نے اپنی جنس آپریشن کروا کے چینج کیے تو بال بھی اس کے لمبے ہو گئے. کہتے ایک دن مجھ سے تنہائی میں وہ پھوٹ پھوٹ کے روئی ہے میرے گلے لگ کے. یعنی کہہ رہے ویسے تو دنیا اس کو ناچتا ہوا دیکھتی ہے، سمجھتی ہے دنیا کی یہ بڑی خوش لائف گزار رہی ہے، اتنی اس کی عزت اور اتنا پیسہ مل رہا ہے. کہہ رہے مجھ سے خوب پھوٹ پھوٹ کے روئی اور کہنے لگی مجھ سے کوئی یہ کروڑوں روپے لے لے اور میری جو مردانہ قوت ہے، مردانہ صلاحیت ہے وہ واپس لوٹا لے تو میں یہ کروڑوں روپے دینے کے لیے اس کو تیار ہوں. کیونکہ ڈیزائرز ختم ہو جاتی ہیں، انسان اور پتھر میں کوئی فرق نہیں رہتا. تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. کسی نے اللہ کو مرد بنایا، اس کے دل میں عورت کے لیے جذبات رکھے، عورت بنایا اس کے لیے مرد کے لیے جذبات رکھے، اسی سے میاں بیوی کا ملاپ ہوتا ہے، پھر آگے اولاد ہوتی ہے. اللہ کی نعمت ہے آدم اور حوا کو پیدا کیا. تو یوسف علیہ السلام کے دل میں زلیخا کی طرف طبیعت کا مائل ہونا یہ یوسف علیہ السلام کی مردانگی تھی اور یہ کمال نبوت کی علامت ہے. بلکہ پیغمبروں میں چونکہ قوت زیادہ ہوتی ہے ان میں یہ میلان بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن اس میلان کی وجہ سے کوئی وہ گناہ بھی نہیں کرتے، کوئی غیر اخلاقی حرکت بھی نہیں کرتے، بد نظری بھی نہیں کرتے. وہ اس چیز سے اللہ نے ان کو بچایا ہوا ہوتا ہے اور خود بھی بچتے ہیں وہ. تو یہاں بھی قرآن کہہ رہے ہیں ان کے دل میں ارادہ ہوا. اور ویسے بھی ایک اصولی بات ہے، اگر یوسف علیہ السلام کے دل میں میلان ہی نہ ہوتا تو بچنے کا ثواب تھوڑی ملتا. یہ تو بہت بڑی قربانی تھی یوسف علیہ السلام کی کہ چاروں طرف سے دروازہ بند ہے اور ظاہر ہے جو عزیز مصر اتنا بڑے عہدے پر تھا اس کی بیوی بھی یقیناً کوئی خوبصورت عورت ہوگی کیونکہ شاہی محل میں پلنے والی عورت ہے. تو پھر بادشاہ لوگوں کے پاس وسائل اور اتنے بڑے عہدے لوگوں کے پاس وسائل بہت ہوتے ہیں، نکاح بھی خوبصورت عورتوں سے کرتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں اور پھر یوسف علیہ السلام کی ابتدائی جوانی تھی جس میں انسان کے جذبات بہت زیادہ عروج پر ہوتے ہیں. ان تمام باتوں کے باوجود یوسف علیہ السلام کا یہ کہنا کہ اللہ کی طرف سے پابندی تو پابندی ہے، میں تو اس کو بھی حرام سمجھتا ہوں کہ ایک آدمی نے مجھے ٹھکانہ دیا اچھا اور میں اس کی بیوی پر دست درازی کروں چاہے اس کی بیوی راضی کیوں نہ ہو، میں تو اس کو بھی غیر اخلاقی حرکت سمجھتا ہوں. کیا مطلب؟ بالفرض خدا کی طرف سے اس کی اجازت بھی ہوتی پھر بھی میں یہ کام نہیں کرتا. ایک مثال دے رہا ہوں، یعنی کہ اگر پھر بھی میں یہ کام نہیں کرتا اس لیے کہ جس نے مجھے اتنا اچھا ٹھکانہ دیا میں اس کے ساتھ خیانت کیسے کر سکتا ہوں. اس کو اگر پتہ چلے گا تو کتنا ناراض ہوگا، اور پتہ نہ چلے تو بھی غیر اخلاقی حرکت ہے کیونکہ جس کے احسانات ہوتے ہیں تو اس کی مرضی کے خلاف نہیں چلا جاتا، چاہے اس کو پتہ چلے چاہے اس کو پتہ نہ چلے. تو یہ اخلاق کی ایک بہترین مثال قائم کی یوسف علیہ السلام نے کہ یہ کام مجھ سے ہو ہی نہیں سکتا اور میں کافر جو مجھ پر محسن تھا اس کافر کی بھی میں احسان فراموشی نہیں کر سکتا. اور اگر دل یوسف علیہ السلام کا زلیخا کی طرف مائل نہ ہوتا پھر یہ تقریروں کی کوئی حیثیت نہیں تھی. تو دل مائل تھا تبھی یہ سب باتیں کر کے یوسف علیہ السلام نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی. آگے قرآن کہتا ہے لولا رأى برہان ربی، یہ یوسف کو ہم نے برائی سے بچایا، اگر وہ اللہ کی طرف سے واضح دلیل نہ دیکھتے تو برائی سے نہ بچ پاتے. وہ واضح دلیل کیا تھی؟ وہ واضح دلیل یہی تھی کہ اللہ کی نعمتوں میں غور کرنا اور یہ بات پہ غور کرنا. یہ برہان کو سے تعبیر کیا کہ اتنی واضح دلیل ہے کہ جس آدمی نے تمہیں پالا پوسا ہو، عزت دی ہو، اسی کی بیوی کے ساتھ خیانت نہیں ہو سکتی، یہ اس آدمی کے ساتھ خیانت کہلائے گی. اس کو قرآن برہان سے تعبیر کر رہا ہے جس کا یوسف علیہ السلام نے حوالہ پیش کیا کہ معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا. تو یہی جملہ واضح دلیل ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا. بھائی یہ تو واضح کا مطلب اس لیے کہ اللہ کی دلیل دیتے ہیں نا کہ زنا حرام ہے اس لیے میں نہیں کر رہا، تو یہ اس کے لیے واضح نہیں ہوتی زلیخا کے لیے. تو ایسی دلیل دی جس کا زلیخا کے پاس کوئی جواب ہو ہی نہیں سکتا. اس سے یوسف علیہ السلام بھی مطمئن اور زلیخا بھی اگر مطمئن ہونا چاہتی تو مطمئن ہو سکتی تھی، لیکن ظاہر ہے اس پر تو ایک خواہش کا غلبہ تھا، وہ مطمئن نہیں ہوئی. تو یہ ہمارا وقت چونکہ ختم ہو گیا ہے تو انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں سورہ یوسف کا رکوع نمبر 3 اور 12ویں پارے کا رکوع نمبر 13 کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء انہ من عبادنا المخلصین، اس آیت سے انشاءاللہ میں اس کی تفسیر اسٹارٹ کروں گا. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.